میں ہوں نوی ستی اور دو بہت ہی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں نیب کے افسر کی پراسرار ایک گیسٹ ہاؤس میں موت کا ہونا بڑے اداروں کے لیے سوالی نشان ہے، اور اب اس پہ تحقیقات جاری ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ اسلام آباد کس گیسٹ ہاؤس سے کیسے جو ہے وہ ایک نیب کا افسر جو ہے وہ مردہ پایا گیا۔ دوسرا بہت اہم ہے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کہ 24 یعنی فروری سے لے کر 27 فروری تک، کیونکہ راولپنڈی میں چیمپئن ٹرافی کے میچز ہوں گے، تو ٹریفک کا جو ہے وہ ایک پورا شیڈیول جاری کیا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی چیمپئن ٹرافی سے آؤٹ ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اس نے اب واپس ہی آنا ہے، اور اس پر ظاہر ہے پاکستانی نوجوانوں کی جو رد عمل ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ بڑی بڑی سکرینیں جو ہے وہ آج ٹوٹ رہی ہیں اور بڑی حکمت عملی اختیار کی گئی، لیکن ظاہر ہے مایوسی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس ٹیم نے پہلا میچ ہارنے کے بعد ہی پاکستانی عوام کو پہلی مایوسی اس وقت دے دی تھی۔ اینی ہو، آگے چلتے ہیں۔ نیب کے گریڈ 19 کے افسر ہیں، ان کا جو اسلام آباد کے اپارا کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس ہے، اس سے ان کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ نیب کے افسر کا نام ہے وقاص احمد، اور وہ رات کو انہوں نے خود یعنی کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ابھی تک کہ ان کا دروازہ توڑ کر ان کو نکالا گیا۔ تو وہ اس گیسٹ ہاؤس میں کب گئے، اس سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کیا ملاقاتیں ہوئیں، ڈیفینیٹلی ابھی بہت سی چیزیں آنی ہیں۔ اب تو کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ تو آئی ہے، لیکن پولیس و کام کا کہنا ہے کہ ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ بہت سا ڈیٹا ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ یہ وقاص احمد جو ہے، ان کا تعلق بیسیکلی لاہور سے تھا، اور بڑی ہائی پروفائل کیسز ان کے پاس رہے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دو تگڑے افسران تھے، سرکاری افسران، ان کے کیسز بھی کرپشن کے، اور اس کے ساتھ اوگرا کیس کے لیے یہ تفتیشی افسر جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو مختلف پہلو سے اب کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس ہے وہ اس پراسرار موت کی جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، تو جو ہی چیزیں سامنے آئیں گی وہ بتائی جائیں گی۔ لیکن جو شک اس وقت پڑا جب ڈیفینیٹلی ایک گیسٹ ہاؤس میں وہ موجود ہیں، یہ اپارا کے قریب گیسٹ ہاؤس ہے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ جب گیسٹ ڈیفینیٹلی کسی گیسٹ روم آتے ہیں تو وہ اگر زیادہ دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ آئیں یا کچھ چیزیں ہوں تو پھر مشکوک چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یوں ہی جب یہ مشکوک لگا تو اس کے بعد پھر یہ پولیس کو بتایا گیا، پولیس نے دروازہ توڑا، اور اندر جب داخل ہوئے تو وہ مردہ پائے گئے۔ ابھی تک جو انیشیل سٹیج پہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی جو تفتیش ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جسم پر اور اس طرح کے کوئی نشانات نہیں ہیں کہ اگر کوئی تشدد کی بات کی جائے یا اس طرح کی کوئی چیز کی جائے، کیونکہ پولی کلینک سے کیونکہ نزدیک ترین پولی کلینک ہے، پولی کلینک میں جب ان کو لایا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹیج سامنے آئی ہے کہ یہ ایک پراسرار معاملہ ہے جس پہ تحقیقات کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ دوسرا جناب بہت ہی اہم راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کہ 27 فروری تک، یعنی آج سے شروع ہو گیا ہے معاملہ۔ یہ جو ٹریفک کا پلان بتایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ کرکٹ کی ٹیموں کی آمد بھی ہوگی، روانگی بھی ہوگی، تو بتایا جا رہا ہے کہ مری روڈ جو ہے فیض آباد سے ڈبل روڈ تک مکمل بند رہے گا، یعنی 24 سے لے کے 27 تک، اور اسلام آباد سے آنے والی جو تمام ٹریفک ہے اس کو فیض آباد سے ایکسپریس وے کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ نے دیکھا ہوگا جو غوثیہ چوک ہے، یعنی ٹریفک پولیس کے لیے غوثیہ چوک سے ٹریفک کو فاروق اعظم روڈ پر اور کری روڈ کی طرف سے ڈائیورٹ کیا جائے گا، یعنی اگر آپ کو فیض آباد کی طرف سے جب اندر جاتے ہیں تو آپ نہیں جا سکیں گے، آپ ایکسپریس سیدھا آپ آگے جائیں گے، اور پھر 9th ایونیو کی جو ٹریفک ہے وہ بھی ڈبل روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند کی جائے گی، 9th ایونیو والی، اور 9th ایونیو سے آنے والی ٹریفک فیض آباد ایکسپریس وے اور پنڈورا چنگی ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ تو اب اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی پی روڈ، کیریج فیکٹری، پیر ودائی موڑ، یہ جو سائیڈ ایریا ہے وہ اوپن رہے گا، لیکن ریسٹ آف دی جو ایریا نزدیک ترین ہے ڈبل روڈ کے وہ بند رہے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شائقین کرکٹ کے لیے 5 مقامات پر پارکنگ ہوگی، یعنی اس اسٹیڈیم کے دور جہاں پہ وہ اپنی گاڑی پارک کریں گے اور پھر آئیں گے۔
اور پارکنگ سے شٹل سروس چلائی جائے گی جو اسٹیڈیم کے اندر تک لے کے جائے گی. یہ اوورال صورتحال تھی، یہ آپ تک رکھنی تھی. اور ایک تو ڈیفینیٹلی مایوس کن خبر ہے، آج پورے پاکستانیوں کے دل توڑے ہیں کہ پاکستانی ٹیم پہلا میچ بھی ہاری نیوزی لینڈ کے اگینسٹ اور آج دوسرا میچ بھی. تو یوں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی سے تو آؤٹ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے میزبانی کے فرائض پاکستانی جو ہے فرائض سر انجام دے رہا ہے. تو دیکھنا ہوگا آگے جو ہے میچز، یا اس وقت کون جائے گا جناب فائنل کھیلنے کے لیے، کون جائے گا. اگر بھارت فائنل میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی میچ جو ہے وہ فائنل یعنی جو باہر ہوں گے دبئی میں، لیکن اگر بھارت بھی آؤٹ ہو جاتا ہے لیٹر آن تو فائنل جو ہے وہ پاکستان میں کھیلا جائے گا. یہ ہے اوورال صورتحال آپ تک رکھنی تھی.